بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی شعیب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ کل میں نے آپ حضرات کے سامنے حدود اختلاف اور آداب اختلاف کے عنوان پر مختصر بات کہی تھی، اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ ہم سب پڑھنے پڑھانے والے ہیں، اور پڑھنے پڑھانے والوں کو ہی اختلاف سے زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے، پڑھتے وقت بھی پڑھنے کے بعد بھی۔ جب پڑھتے ہیں تو پڑھنے میں بھی اختلافات آتے ہیں، جب عقائد کے مسائل پڑھتے ہیں تو وہاں بھی اختلاف آتا ہے، یہ فلاں فرقہ ہے، یہ فلاں فرقہ ہے، کوئی جہمیہ ہے، کوئی قدریہ ہے، کوئی حشویہ ہے وغیرہ۔ اور پھر جب مسائل پڑھتے ہیں تو مسائل میں بھی اختلاف سامنے آتا ہے، امام شافعی، امام احمد، امام مالک، اسحاق بن راہوے، ابن المبارک، امام شافعی، امام اوزاعی، انہوں نے یہ فرمایا، انہوں نے یہ فرمایا، ابو حنیفہ نے یہ فرمایا۔ تو پڑھنے پڑھانے والوں کو تو اس سے سابقہ پڑھتا ہی رہتا ہے، اس کے بغیر تو چارہ کار ہی نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت مولانا شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اختلاف کی بات آتی ہے تو مجھے کوئی تعجب ہوتا ہی نہیں، اسے کہ پوری زندگی وہی پڑھنے میں گزری ہماری، تو اختلاف کا مسئلہ ہے تو تعجب کیا۔ اور پھر حضرت نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایک دفعہ میں نے کوشش کی کہ نماز میں ہونے والے ائمہ کے درمیان میں اختلافات کو مرتب کروں، ایک نماز میں کتنی جگہ اختلاف۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے غور کیا تو تکبیر تحریمہ باندھنے سے ایک رکعت کے سجدے تک، یعنی ایک رکعت میں 100 سے زیادہ اختلاف ملے، صرف ایک رکعت کے اندر، رکعت باندھنے سے لے کر ایک سجدہ ہونے تک 100 سے زیادہ اختلافات ائمہ کے درمیان ملے۔ کوئی کہتا ہے ہاتھ یہاں باندھنا چاہیے، کوئی کہتا ہے یہاں باندھنا چاہیے، کوئی کہتا ہے نیچے باندھنا چاہیے، ہاتھ کہاں اٹھائیں، کہاں تک اٹھائیں، کوئی کہتا ہے کندھوں تک اٹھانا چاہیے، کوئی کہتا ہے کہ کانوں تک اٹھانا چاہیے۔ جھکنے میں اختلاف، اٹھنے میں اختلاف، پڑھنے میں اختلاف، ہاتھ اٹھانے میں اختلاف، ہاتھ باندھنے میں اختلاف، پیروں کے رکھنے کی کیفیت میں اختلاف، سجدے میں جائیں تو سجدے میں کہاں انگلیاں ہوں، ہاتھ ہوں، اس میں اختلاف۔ تو اس طرح اختلافات کو پڑھتے رہتے ہیں اور پڑھنے کا نمبر چلتا ہی رہتا ہے۔ اس وجہ سے میں نے کل یہ عرض کیا تھا کہ اختلافات جب ہم پڑھیں، چاہے وہ فرقوں سے متعلق پڑھیں یا ائمہ کے درمیان مسائل کا، فروعات کا اختلاف پڑھیں، تو ان دونوں جگہوں پر حدود اختلاف و آداب اختلاف کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ حدود کا مطلب کیا ہے؟ حد، یعنی کسی سے ہم اختلاف کر رہے ہیں تو اس کی ایک حد ہونی چاہیے، کس بارے میں ہمارا اختلاف ہے ان سے، اس کی حد کیا ہے۔ یہ نہیں کہ جناب اختلاف ہوا تو اس کے آنکھ سے بھی، اس کے کان سے بھی، اس کی ٹانگ سے بھی اختلاف ہو گیا۔ جیسے بعض لوگ اختلاف پہ آتے ہیں نا تو ہر چیز پہ اختلاف کرتے ہوں، اختلاف ہے ایک مسئلے میں، لیکن وہ ایک مسئلے تک حد میں نہیں رہتا، اس کا چلنا ایسا، اس کا بولنا ایسا، وہ دیکھو پیر کیسا اٹھا رہا ہے، وہ دیکھو آنکھ کیسا دیکھ رہا ہے، وہ دیکھو ہاتھ کیسا کر رہا ہے، یعنی اس کی اب ہر چیز بری معلوم ہونے لگتی ہے اور لوگوں کو باور کرائی جاتی ہے کہ برا ہے۔ میں نے کل جس کتاب کا حوالہ دے کر ایک بات کہی تھی کہ ایک کتاب پر میں نے تقریض لکھی، ایک صاحب نے فون کیا،
میں نے پھر وہ کتاب دیکھی تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ میں نے کیوں لکھی اس پہ تقریر۔ اس میں انہوں نے مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی جو تھے، بریلوی فرقے کے بانی، ان کے بارے میں وہ کتاب لکھی ہے، ان کے مسلک کے بارے میں لکھی ہے، لیکن اس میں ایک جگہ پڑھ کر شرم سی آئی، مجھے پڑھتے ہوئے شرم آئی۔ اس میں انہوں نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ کوئی دیہاتی آدمی آیا، مولانا کے پاس آیا اور آ کر ان کو دیکھا، وہ کالے سے تھے، دیکھ کر چلا گیا، کالا مجھے کیا جواب دے گا، یہ اس میں لکھا ہوا ہے، یعنی ان کے رنگ سے بھی اختلاف ہے۔ یہ ہمارا تھوڑا ہی طریقہ ہے بھائی، ہمارا طریقہ تو حدود کا ہے، آداب کا ہے۔ اختلاف کرو تو ان کے مسلک سے اختلاف کرو، نظریے سے اختلاف کرو، دلیل کی بنیاد پر اختلاف کرو۔ اب ان کے رنگ سے اختلاف، اس کا ذکر خامخواہ، پھر اس کے اوپر تبصرہ بھدے انداز سے، برے انداز سے، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اسلام یہ سب چیزیں نہیں سکھاتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ ایک ہے حدود کا جاننا کہ ہماری حد کیا ہے، ہم کس مسئلے میں ان سے اختلاف کر رہے ہیں اور اس کے دلائل کیا ہیں، ان کے دلائل کیا ہیں، اس کا جواب کیا ہے، یہ حد ہے ہماری۔ حد سے نہیں بڑھنا چاہیے، اور حد سے وہ لوگ بڑھتے ہیں جن کے دلوں میں کینہ ہوتا ہے، عداوت ہوتی ہے، بغض ہوتا ہے۔ اور یہ بھی تو ہے نا کہ کسی سے اختلاف ہو تو وہ للہیت پر مبنی ہو۔ اگر للہیت پر مبنی نہیں ہے، عداوت پر مبنی ہے، تو وہ اختلاف تو معتبر بھی نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں نے اختلاف کیا، احمد رضا خان صاحب سے اختلاف کیا، اور بھی بہت سے فرقے ہیں ان سے اختلاف کیا، کتابوں پر کتابیں لکھی، دلائل پر دلائل دے دیے، اور ایسے مسکت جوابات دے دیے کہ بس جناب جو بھی اسے پڑھے اگر اس کے دل کے اندر حق پرستی ہو تو ضرور قبول کرے۔ ان بزرگوں نے کیا، لیکن اس کے باوجود آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کے پاس ایک بار احمد رضا خان صاحب کا ذکر ہوا۔ کسی نے کچھ ذرا برے انداز سے ان کا نام لے لیا، تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی ان کو برا مت بولو، اس لیے کہ وہ اللہ کے نبی کے عشق میں اشعار کہتے ہیں، معلوم نہیں کس بات پر بخشش ہو جائے۔ اب دیکھیے، وہی احمد رضا خان صاحب جو مولانا اشرف علی تھانوی پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، وہ حد سے تجاوز کر رہے ہیں اس میں، لیکن ہمارے بزرگوں نے کبھی حد سے تجاوز والا معاملہ نہیں کیا، حد میں رہے، بس جو حد ہے اختلاف کی بس وہیں تک۔ اب ہر چیز میں کیوں اختلاف کریں؟ ان کی شاعری میں اختلاف کیوں کریں؟ نظریے میں اختلاف ہے تو وہاں تک۔ ان کے رنگ سے کیوں اختلاف کریں، ان کے کپڑوں سے کیوں اختلاف کریں، ان کے گھر سے کیوں اختلاف کریں؟ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بات تو میں نے یہ کہی، حدود اختلاف، اور دوسری ہے آداب اختلاف، یعنی جب کسی سے ہم اختلاف کریں تو وہ ادب کے دائرے میں ہونا چاہیے۔ شرعی آداب اس کے بارے میں کیا ہے؟ ان آداب سے ہٹ کر کوئی گالی بکنے لگے، کوئی برا کہنے لگے، غلط انداز سے اختلاف کرے، یہ اختلاف روا نہیں ہے شریعت کے اندر۔ حد سے تجاوز ہے یہ، اور آداب کی رعایت چھوڑ دینا ہے۔ اور خود ہمارے بزرگوں میں بھی آپس میں کئی مسائل میں اختلاف ہوا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ اور اسی زمانے کے دوسرے عظیم بزرگ، ہم سب کے مخدوم حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی، دونوں کے درمیان میں بڑا سخت اختلاف ہوا۔ اختلاف کس بارے میں ہوا؟ ہندوستان تقسیم ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت تھانوی اس بات کے قائل تھے کہ ہندوستان تقسیم کر کے مسلمانوں کو الگ ملک دے دیا جائے، یعنی پاکستان بنایا جائے۔ حضرت تھانوی پاکستان بنانے کے حق میں تھے، تقسیم کے حق میں تھے۔ اور دوسری طرف حضرت مولانا شیخ الاسلام مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور ادھر کا پورا عملہ، پورا گروپ، پوری جماعت کی جماعت، جمعیت علماء اور اکابرین دیوبند میں کئی لوگ ایسے تھے جو اس بات کے قائل تھے کہ نہیں، ہندوستان کو تقسیم نہیں ہونا چاہیے، پاکستان نہیں بننا چاہیے، تمام مسلمان ایک جگہ پر رہنا چاہیے، یہ ان کا نظریہ تھا۔
اب یہ نظریات ان کے اجتہاد کی بنیاد پر تھے۔ حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ایک کتابی لکھی ہے جس کا نام ہے اسلامی سیاست۔ آپ لوگ پڑھیں اسے، اگر آپ کے پاس ہے تو پڑھیں، نہیں ہے تو لے کر پڑھیں۔ بڑی عظیم کتاب ہے، بڑی بہترین کتاب ہے، دلائل کا انبار ہے، احادیث کا بہت بڑا ذخیرہ اس کے اندر ہے۔ اس کا نام ہے اسلامی سیاست۔ انہی دو بزرگوں کے درمیان جو اختلاف ہوا اسی کو موضوع بنا کر وہ لکھا گیا ہے۔ وہ اصل میں ایک صاحب نے کچھ ان دونوں بزرگوں پر اعتراض کرتے ہوئے خط لکھا تھا، اس کا جواب دیا حضرت مولانا شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے۔ وہ جواب کیا کتاب ہو گئی، جواب جا کر کتاب بن گئی، اور اتنی بڑی کتاب ہے، موٹی سی۔ تو اس میں یہ سب باتیں ملیں گی آپ کو۔ تو یہ بتا رہا تھا کہ دیکھو ان دونوں بزرگوں میں اختلاف ہوا، شدید اختلاف ہوا مسئلے کی روح سے، لیکن آپس کے ادب و احترام میں کبھی فرق نہیں آیا۔ آپس میں پیار، محبت، عقیدت، یہ سب چیزیں آخری دم تک موجود تھی، کبھی اس کے اندر فرق نہیں آیا۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی ایک بار حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے گئے، لیکن چونکہ وہ سفر میں رہتے تھے، اکثر بیشتر سیاسی سفر ہوتے تھے، دینی سفر بھی ہوتے تھے، تو کچھ ایسا موقع تھا کہ ان کو وہاں پہنچنے میں تاخیر ہو گئی۔ اور حضرت کے ہاں اصول یہ تھا کہ خانقاہ کا دروازہ 9 بجے 10 بجے جو بھی مقرر تھا، وہ تو مجھے یاد نہیں، وہ مقررہ وقت پر بند ہو جاتا تھا، اس کے بعد پھر کھلنے کا سوال ہی نہیں۔ بڑے سخت اصول تھے حضرت کے یہاں، بہت پابندی کرتے تھے، خود بھی پابند رہتے تھے اس کے۔ تو بڑا سخت اصول تھا کہ اتنے بجے گیٹ بند ہو جائے گا، اس کے بعد کسی کے لیے دروازہ نہیں کھولا جائے گا۔ تو مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ایسے وقت وہاں پہنچے کہ گیٹ بند ہو چکا تھا، سفر سے آئے ہیں اور یہاں پہنچے ہیں، اور حضرت کو کوئی اطلاع نہیں تھی، بغیر اطلاع کے پہنچے تھے، اگر اطلاع ہوتی تو معاملہ دوسرا ہوتا۔ اب وہاں پہنچے تو دروازہ بند، اور ان کو معلوم تھا حضرت مولانا شیخ الاسلام مدنی کو کہ یہاں کا اصول بڑا سخت ہے، اس لیے حضرت نے دروازہ کھٹکھٹایا بھی نہیں، کچھ نہیں کیا، بلکہ اپنے خادم سے فرمایا کہ بھائی یہ دروازے کے باہر سیڑھیوں کے پاس ہمارا بستر بچھا دو، یہیں سو جائیں گے۔ یا اللہ، اتنی بڑی ہستی، عظیم ہستی، دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث، دنیا جن کی جوتیاں سیدھی کرنے کے لیے تیار بلکہ چاٹنے کے لیے تیار، سیاسی رہبر، رہنما، ہندوستان کی آزادی کی تحریک کے ہیرو، لیکن وہاں پر دروازہ کھلوانے کے بجائے وہ کہتے ہیں کہ بھائی حضرت کو ہم تکلیف نہیں دیں گے، ان کے اصول کو نہیں توڑیں گے، یہیں رہ جائیں گے۔ چنانچہ دروازے پر، گیٹ پر بستر بچھا کے بس ایسا بیٹھ گئے اور سو گئے۔ صبح فجر سے پہلے حضرت تھانوی آتے تھے اور اس وقت دروازہ کھلتا تھا، تہجد کے وقت میں۔ اپنے گھر سے حضرت آئے تو دیکھا کہ بستر ہے کسی کا اور کوئی صاحب بیٹھے ہوئے دروازے پر، تو آہستہ سے سلام کیا۔ سلام کرتے ہی حضرت مدنی اٹھے، مصافحہ ہوا، معانقہ ہوا۔ کون؟ رات کا وقت، اندھیرا۔ میں حسین احمد ہوں۔ حضرت نے کہا ارے آپ یہاں کیسے؟ کہا کہ حضرت میں یہاں پر پہنچا تھا لیکن آپ کا دروازہ بند ہو گیا تھا، میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اصول توڑتے ہوئے دروازہ کھلواؤں، اور پھر آپ بھی آرام میں ہوں گے تو آپ کو میں ڈسٹرب بھی کرنا نہیں چاہتا تھا۔ انہوں نے تو ڈسٹرب نہیں کہا ہوگا، میں بول رہا ہوں۔ سمجھ میں آیا؟ یہ روایت بالمعنی ہے، روایت بالمعنی بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا، تو آپ کو تکلیف نہ ہو اس لیے میں یہیں لیٹ گیا۔ حضرت نے کہا آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اطلاع دینی چاہیے تھی۔ خیر اس کے بعد میں دروازہ کھلایا، اندر لے گئے، انتظام کیا، بڑے ادب احترام کے ساتھ، عقیدت و محبت کے ساتھ دونوں بزرگوں نے ایک دوسرے سے ملاقاتیں کی، بات چیت ہوئی۔ پھر حضرت کا عجیب بات یہ دیکھیے کہ حضرت نے ایک کتبہ لگا دیا وہاں پر۔ پہلے تو حضرت سے پوچھ لیا
کہ آپ کتنے دن کتنا وقت یہاں قیام فرمائیں گے؟ انہوں نے 1 یا 2 دن بتایا۔ حضرت نے ایک بورڈ لکھوا کے لگوا دیا کہ مولانا حسین احمد مدنی جب تک یہاں قیام پذیر ہیں اس وقت تک کے لیے یہاں کے تمام اصولوں کو اٹھاتا ہوں، ان کے ادب و احترام، کوئی اصول نہیں، نہ دروازے کا، نہ کھلنے کا، نہ بند ہونے کا، نہ کوئی اور۔ یہ عقیدت، محبت، اختلاف بھی بڑا شدید تھا لیکن اس کے باوجود حالت ایسی تھی دونوں کے۔ ایک بار حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کر لیا گیا انگریزوں کے دور میں، چونکہ وہ آزادی کی تحریک میں تھے تو انگریز لوگ بار بار گرفتار کرتے تھے۔ تو حضرت کے علم میں آئی بات، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی، تو اس دن پوری رات نہیں سوئے، اتنی بے قراری ہو گئی، پریشانی ہو گئی جب انہوں نے سنا کہ مولانا حسین احمد مدنی کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اتنا اختلاف ہونے کے باوجود بھی پوری رات سوئے نہیں، دعائیں کرتے رہے ان کے لیے، اور خود فرمایا کہ میں خود بھی نہیں سمجھتا تھا کہ مولانا حسین احمد مدنی سے اتنی زیادہ محبت مجھ کو ہے، لیکن آج تو مجھے خود پتہ چل گیا کہ اتنی محبت۔ اس کو کہتے ہیں بھائی ادب، لحاظ، اختلاف کے باوجود ایک دوسرے کے ساتھ تعلق، محبت۔ ہمارے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور انہی کے ایک ساتھی، بڑے عالم، بڑے فاضل، دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں ساتھی ہیں، لیکن دونوں میں ایک مسئلے میں شدید اختلاف ہوا ہے۔ دونوں نے کتابیں لکھی، مسیح اللہ خان صاحب نے بھی کتاب لکھی ہے اس مسئلے پر، اور مولانا محمود حسن صاحب گنگوہی نے بھی لکھی ہے۔ اختلاف کیا تھا؟ دارالعلوم دیوبند کے مسئلے کے سلسلے میں اختلاف پیدا ہوا تھا کہ شورا اصل ہے یا محتمم اصل ہے۔ شورا کی بات محتمم کو ماننا چاہیے یا محتمم کی بات شورا کو ماننا چاہیے، یہ اختلاف ہو گیا۔ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب ہمارے استاذ اور شیخ، ان کی رائے یہ تھی کہ محتمم اصل ہوتا ہے، شورا اس کے تابع ہے۔ اگر محتمم ان کی بات کو ماننا چاہے، مانے، اچھی بات ہے، مشورہ کرے، ان سے مشورہ لے کر کام کرے، لیکن اگر کسی مسئلے میں شورا میں اور محتمم میں اختلاف ہو جائے، ان کی رائے الگ ہو، محتمم کی رائے الگ ہو، تو محتمم اپنی رائے پر عمل کر سکتا ہے، وہ شورا کا پابند نہیں۔ لیکن اس کے بالکل برخلاف دارالعلوم دیوبند کا نظریہ یہ تھا، اور وہیں حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب بھی تھے، ان کا بھی نظریہ یہ تھا کہ شورا اصل ہے، محتمم تابع ہے۔ شورا جو فیصلہ کرے محتمم اس پہ چلنا ہے، وہ ان کے خلاف نہیں جا سکتا۔ یہ دارالعلوم دیوبند کا نقطہ نظر تھا، اور وہیں پر حضرت مفتی محمود حسن صاحب ان کا بھی۔ ہمارے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نے کتاب لکھی اس موضوع پر جس کا نام ہے اہتمام و شورا۔ پہلے اہتمام کا لفظ ہے، پھر شورا۔ مفتی محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کتاب لکھی، اس کا نام ہے شورا و اہتمام۔ انہوں نے اپنے دلائل دیے ہیں، انہوں نے اپنے دلائل دیے ہیں، دونوں کی کتاب موجود ہے۔ تو یہ تو اختلاف کا ذکر ہوا۔ اب اختلاف کے بعد یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ دونوں میں عقیدت، محبت، تعلق، الفت اور ادب، لحاظ کتنا تھا۔ مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، ہم جب پڑھتے تھے تب بھی بار بار تشریف لایا کرتے تھے، جب بھی ادھر کا کہیں سفر ہوا تو ضرور تشریف لاتے ملنے کے لیے، اور گھنٹے گھنٹے آپس میں بیٹھ کے بات چیت ہوتی، یہ ہم نے خود دیکھا ہے۔ ایک واقعہ سنا ہوا ہے اور کتاب میں لکھا ہوا ہے، وہ میرا دیکھا ہوا نہیں، اس لیے اس کے حوالے سے بول رہا ہوں کہ ایک بار حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی حضرت سے ملنے کے لیے جلال آباد آئے۔ جلال آباد آئے تو غلطی سے پیچھے ایک روڈ رستہ ہے وہ مدرسے کا، وہاں اتر گئے، بے خیالی میں یا علم نہیں ہوا، تو ایک جگہ اترے جو پیچھے کا راستہ ہے مدرسے کا،
وہاں سے اتر کر وہاں سے حضرت کے گھر تک آنے میں کافی لمبا فاصلہ ہے. اگر اس کے بجائے اور آگے والے سٹاپ پہ اترتے تو وہاں سے قریب ہو جاتا. تو غلطی سے بہرحال وہاں اتر گئے, ساتھ میں ساتھی بھی تھے خدام. جب وہاں سے اتر کر چل کر یہاں آئے تو راستے میں کسی نے کہا کہ ہم سے غلطی ہو گئی کہ ادھر اتر گئے, ادھر اترتے تو وہاں رکشہ بھی مل جاتا اور قریب بھی ہو جاتا راستہ, تو وہاں سے رکشہ میں بیٹھ کے جا سکتے. یہاں رکشہ بھی نہیں ملتا اور دور بھی ہو گیا. تو اس کے جواب میں حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی ہم کو تو اصل میں دیوبند ہی سے چل کے آنا تھا, ان کی خدمت میں ہمیں تو دیوبند ہی سے چل کے آنا تھا, لیکن ہم اتنے قابل نہیں تھے, ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں, تو چلو کم از کم یہاں سے تو چل کے چلے جائیں. اللہ اکبر. حالانکہ ساتھی ہیں لیکن یہ ادب و احترام, آپس کے اندر اختلاف ہوگا اپنے مسئلے میں. یہ باتیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج کے دور کے اندر ان چیزوں میں بہت اونچ نیچ ہوتی ہے, بہت افراط و تفریط کے لوگ شکار رہتے ہیں. علماء بھی اکثر بیشتر کچھ بھی بول دیتے ہیں, کیسا بھی بول دیتے ہیں, چھوٹی سی بات کو بڑا بنا دیتے ہیں, اور جو ہے ایک فرعی مسئلے کو نظریاتی اختلاف کی طرح پیش کر دیتے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ حدود سے تجاوز کی باتیں ہوتی ہیں, پھر ادب کا کوئی لحاظ نہیں رکھا جاتا. اس لیے میں نے عرض کیا کہ آپ لوگ چونکہ پڑھتے پڑھاتے ہیں تو یہ صورتحال پیش آئے گی, اور آئندہ جب آپ پڑھ کر جائیں گے تو آپ کے سامنے مختلف قسم کے لوگوں کا سابقہ پڑے گا, فرقوں کا سابقہ پڑے گا. وہاں پر ان چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے, لحاظ رکھنا چاہیے. میرے پاس آتے رہتے ہیں مختلف قسم کے لوگ, کئی فرقوں کے لوگ آتے رہتے ہیں, شیعہ بھی آتے ہیں, بریلوی لوگ بھی آتے ہیں. ابھی چند دن پہلے بھی ایک بڑے بریلوی مولانا تشریف لائے, مولانا تنویر ہاشمی صاحب, ان کے ساتھ اور لوگ. تو اس طرح آتے رہتے ہیں. میں سب کے ساتھ حسن سلوک ہی برتتا ہوں. یہ تھوڑا ہی ہے کہ اختلاف ہے تو ملا ہی نہ جائے, اختلاف ہے تو جو ہے کسی کو چائے بھی نہ پلائی جائے, کسی کو سلام بھی نہ کیا جائے, یہ بات نہیں ہے. اس لیے ان چیزوں کو عرض کیا گیا. ضرورت پر کبھی اللہ آپ کے کام میں اس کو لا سکتے ہیں. ذہن میں اتار کے رکھیے کہ ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ تھا, یہ ادب تھا, یہ لحاظ تھا. اختلاف کے حدود تھے, شرعی حدود بھی یہی ہوتے ہیں. ان چیزوں کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.